السلام برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أفضل البشر بعد الأنبياء أبا بكر الصديق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مروا أبا بكر فليصلي بالناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا ينبغي لقوم فيهم أبا بكر أن يعمهم غيره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أنا مدينة الحكمة وأبو بكر أساسها. أنا مدينة الحكمة وعمر حيطانها. أنا مدينة الحكمة وعثمان سقفها. أنا مدينة الحكمة وعلي بابها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، آج 20 جمادی الثانی ہے۔ جمعۃ المبارک کے مقدس موقع پر اللہ رب العزت کی کرم نوازی کے ساتھ تمہارے سامنے خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور ان کی عظمت بیان کرنا ہر خطیب مواحد کے ایمان کا حصہ ہے۔ محترم ساتھیوں، 22 جمادی الثانی کا دن بالکل قریب ہے۔ 22 جمادی الثانی خلیفہ بلا فاصل، سسر پیغمبر، جانشین پیغمبر، صدیق اور عتیق کا لقب پانے والے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ پیارے بھائیوں، حیرت اس بات پر ہے کہ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب سے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور آخری ایام تک انہوں نے دین اسلام کے لیے اپنا مال، اپنی جان اور اپنی اولاد قربان کر دی، آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھلائیوں کو، ان کی اچھائیوں کو بجائے اس کے لوگ اجاگر کرتے بلکہ متضاد، یعنی کہ ان کی من گھڑت اپنی طرف سے صنعت کاری کر کے اپنی طرف سے کہانیاں بنا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں۔ کتنا دکھ لگتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک آدمی ہو، اس نے مسجد کے لیے جگہ خریدی ہو، پھر اس نے مسجد کے تعمیراتی کام میں حصہ لیا ہو، مسجد مکمل تعمیر ہو جائے، بجائے اس کے کہ لوگ کہیں کہ فلاں حاجی صاحب نے بڑی شفقت کی ہے، اللہ نے ان کے مال کو قبول کیا، انہوں نے بھائی اپنا مال بھی وقف کیا اور ساتھ معاون بھی رہے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ ان کا تذکرہ خیر کرتے، الٹا لوگ کہیں کہ حاجی صاحب جو ہیں یہ نام کے حاجی صاحب ہیں، انہوں نے مسجد کے گلے سے پیسے نکالے ہیں۔ خود اندازہ لگاؤ لوگوں کے ذہنوں میں اس کے اچھائی جائے گی یا برائی جائے گی، اور جب وہ خود سنے گا اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے اپنی ساری جوانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام پر قربان کر دی، بلکہ ساری زندگی وقف کر دی۔
اپنی بیٹی کا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا، مال قربان کر دیا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کس پہلو پہ بات کروں۔ مجھے ایک نقشہ نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں جنگل میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی بھر کر اور اس کے سامنے پیش کرتے اور اس کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، میرے دل میں خیال آیا اب کون ادھر جائے گا، چلو کل میں جاؤں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں چلے گئے، صبح کا ٹائم ہے۔ اس عورت، بوڑھی عورت کے دروازے پہ جب پہنچے، سلام کیا، کہا اماں میں تیری خدمت کے لیے آیا ہوں، میں تیرے گھر کا جھاڑو دوں گا، تیرے لیے پانی بھر کر لاؤں گا۔ وہ عورت کہنے لگی تو اب آیا ہے، تجھ سے پہلے ایک شخص آیا ہے، اس نے گھر کا جھاڑو بھی دیا ہے اور پانی بھی بھر کر رکھ کے چلا گیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا، دوسرے دن میں تہجد کے ٹائم چلا گیا، ارادہ یہی تھا کہ آج تو میرا نمبر ہوگا، آج وہ مجھ سے پہلے نہیں جا سکتا جو بھی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، کہا اماں آج تو میرا نمبر ہے، آج خدمت کا موقع مجھے ملے گا، اجازت ہو تو میں تیرے گھر کے صحن میں جھاڑو دے دوں۔ اماں کہنے لگی آج بھی وہ پہلے آ چکا ہے، اس نے گھر کا جھاڑو بھی دے دیا ہے اور پانی بھرنے کے لیے کسی کنویں پہ گیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کہیں چھپ کر کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک آدمی آ رہا ہے اور اس کے چہرے پہ کپڑا ہے اور اس نے پانی کا مشکیزہ اٹھایا ہوا ہے۔ جب وہاں سے وہ گزرنے لگا تو میں نے لپک کر اس کا بازو پکڑ لیا، میں نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے، اس نے نام نہیں بتایا، میں نے زبردستی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ ابو بکر صدیق تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت کہا ابو بکر واقعتاً تیرا پہلا نمبر ہے، نیکی کرنے میں تیرا پہلا نمبر، قربانی دینے میں تیرا پہلا نمبر، مال خرچ کرنے میں تیرا پہلا نمبر۔ محترم ساتھیوں، بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بیوی زوجہ محترمہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان چچا جناب ابی طالب
ابی طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی مہربانیاں کی تھی برادری کے حساب سے، رشتہ داری کے بنا پر، اور ان کا کچھ کافروں کو حیا بھی تھا۔ تو اللہ کی شان، ان کا بھی انتقال ہو گیا، بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین رہنے لگے۔ دوست کے مزاج کو سمجھتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسباب کی دنیا میں جو مجھ سے ہو سکا میں آپ کے غموں کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ جو پریشان ہیں میں آپ کا مزاج سمجھتا ہوں۔ میری بیٹی ہے، اس کی عمر تھوڑی ہے، اگر آپ قبول فرمائیں تو میں آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 7 سال تھی اور وہ گڈیوں سے کھیل رہی تھی۔ یہاں ایک بات کرتا جاؤں، کل کوئی یوں نہ کہے اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گڈیوں سے کھیل سکتی ہیں تو آج کے بچوں کو کیوں منع کیا جاتا ہے؟ پیارے بھائیوں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر اگر کوئی جانور بھی ہوتا اس کا نام بھی حدیث میں موجود ہے، نسلوں کے نام موجود ہے، تعداد موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس گڈی سے کھیلتی تھی اس کا نقشہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ وہ گڈی آج والی نہیں تھی، یہ تو ایک بت ہے جس کے اوپر مکمل تصویر بنی ہوئی ہے۔ فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک کپڑے کو دوہرا چوہرا کرتی اور اسی کپڑے کے اوپر دھاگا لپیٹتی اور اس کو یوں سمجھتی جیسے یہ گڈی ہے، اوپر کوئی تصویر نقشہ نہیں ہوتا تھا۔ اب وہ گڈی اور آج کی گڈی میں کتنا فرق ہے۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، اپنی بیٹی سے کہا بیٹی کمرے میں جا، تیرا نکاح ہو رہا ہے۔ یہاں دشمنان اسلام نے انگلی اٹھائی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح 7 سال کی عمر میں ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے، حالانکہ اس عمر میں لڑکی جوان بھی نہیں ہوتی۔ علماء نے بڑی عجیب بات یہاں کی ہے، فرمایا عرب کا علاقہ گرم ہے، وہاں لڑکی جلدی جوان ہو جاتی ہیں۔ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں ہر وقت سردی رہتی ہے، بعض علاقے ایسے ہیں جہاں ہر وقت گرمی رہتی ہے۔ عرب کا علاقہ ویسے بھی گرم ہے، تو اللہ پاک چاہتے تھے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بلوغت کے دہلیز پہ قدم رکھیں وہ قدم وہاں ہو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہو۔
سبحان اللہ پیارے بھائیوں، یہ بات تو رہی یہاں، ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، ایک دفعہ میں خواب میں مجھے دکھایا گیا کہ اللہ کا فرشتہ میرے پاس آیا ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ اللہ پاک نے ایک چیز دے کر ایک تحفہ دیا ہے، ریشمی کپڑا ہے، بند ہے، گرہ لگی ہوئی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے وہ کپڑا میرے ہاتھ میں دیا، فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے، اس کو کھولو۔ جب میں نے اس کپڑے کو کھولا، اس کپڑے میں ایک تصویر تھی، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ کی شان، اتفاق ایسا ہے، وہ بخاری شریف جس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے ابھی محراب میں پڑی ہوئی ہے، مجھے کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں حوالہ بھی دکھا سکتا ہوں۔ سبحان تو بہرحال کیا فرمایا، جب میں نے اس کپڑے کو کھولا، اندر ایک تصویر تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے، فرمایا اس کو کھولو۔ جب میں نے کھولا تو تصویر نکلی، اللہ پاک نے فرمایا اس عورت کے ساتھ ہم نے تیرے نکاح کا انتخاب کیا ہے۔ سبحان اللہ اس عورت کے ساتھ اللہ پاک نے تیرے نکاح کا انتخاب کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے عائشہ پتہ ہے وہ عورت کون تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی فرما دیجئے۔ فرمایا، عائشہ وہ تیری تصویر تھی، سبحان اللہ وہ تیری تصویر تھی۔ اللہ پاک نے نکاح سے پہلے مجھے تیرا حلیہ دکھایا اور فرمایا میرے محبوب اس کو پسند کرو، ہم نے تیرے نکاح کے لیے اس کو منتخب کر دیا ہے۔ سبحان اللہ یہاں ایک بات کرتا جاؤں، ضمناً بات آ رہی ہے، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، کبھی کسی موقع پر تفصیلی گفتگو کروں گا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کا اجلاس بلایا، صحابہ سے فرمایا مجھے مشورہ دو کہ میری عائشہ پہ لوگ تہمت لگا رہے ہیں، اب میں اس کے بارے میں کیا کروں؟ ہر ساتھی نے اپنے مزاج کے موافق مشورہ دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب نکاح ہو رہا تھا، اس کا انتخاب ہم نے کیا تھا یا اللہ نے کیا تھا؟ سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا نکاح بھی اللہ نے پڑھایا ہے، اس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ سبحان عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اتنا بھولا بھالا نہیں ہے جو آپ کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا،
وہ آپ کے بستر پہ غلط عورت کو بھی نہیں آنے دیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ اللہ پہ چھوڑ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بہت گھبرایا ہوا تھا جب فاروق اعظم نے مجھے یوں کہا میری پریشانی دور ہو گئی. سبحان اللہ. پیارے بھائیوں 18واں پارہ سورت نور تقریباً 2 رکوع حضرت امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی بیان کرنے کے لیے وحی اتری ہے. سبحان اللہ. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے مضمون باندھا ہے، عنوان باندھا ہے، ابتدا بھی بڑی عجیب کی ہے. اللہ اکبر. یہاں ایک اور بات کرتا جاؤں. اللہ اکبر. جب یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تھی، 6 ماہ کا بچہ آیا، اللہ نے اس بچے کو زبان دی. بچے نے یوں نہیں کہا کہ یوسف بری ہے، اس طرح نہیں کہا. بچے نے کہا جس پر تم شک کر رہے ہو اس کے کتے کو دیکھو، اس کے قمیض کو دیکھو. اگر اس کا قمیض آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ شخص جھوٹا ہے اور وہ عورت سچی ہے. قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبين ان كان قميصه قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبين. اگر قمیض پھٹا ہوا ہے آگے سے تو پھر یہ جھوٹا ہے اور وہ عورت سچی ہے. ان کان قمیصہ قد من دبر، اگر قمیض پھٹا ہوا ہے پیچھے سے، فرمایا فکذبت، یہ عورت جھوٹی ہے. وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یہ شخص سچوں میں سے ہے. سبحان اللہ. توجہ کرنا ہے، توجہ. ماشاء. بڑی علمی بات کر رہا ہوں اور میرا مشن بھی یہی ہے. انشاءاللہ جہاں رہیں گے قرآن پڑھیں گے، سبحان اللہ. دلیل کی دنیا میں بات کریں گے، قرآن پڑھ کر بیان کریں گے. وہ قرآن جو ہر مسلمان کے گھر کے اندر ہے وہ قرآن پڑھوں گا اور دلیل کی دنیا میں بات کروں گا. پیارے بھائیوں، میں تمہارے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں. یوسف علیہ السلام پہ جب تہمت لگی تو 6 ماہ کا بچہ بولتا ہے. اس بچے نے یوں نہیں کہا کہ یہ شخص سچا ہے، اس پر تہمت لگی ہے. نہیں، پہلے ایک باپ باندھا ہے، پہلے ایک بنیاد بنائی ہے، پہلے ایک مضمون بیان کیا ہے، پھر اس کے بعد فیصلہ کیا ہے. اور فرمایا دیکھنے والوں تم دیکھو، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر تم دیکھو اگر قمیض پھٹا ہوا قبول آگے سے، فصدقت وهو من الكاذبین، یہ عورت فصدقت، یہ عورت سچی ہے. وهو من الكاذبین، اور وہ شخص جھوٹا ہے. ان کان قمیصہ قد من دبر، اگر قمیض پھٹا ہوا پیچھے سے، فکذبت، پھر یہ عورت جھوٹی ہے. وہ من الصادقین، وہ شخص سچوں میں سے ہے.
جب پیچھے سے کرتا دیکھا تو کرتا پھٹا ہوا تھا. بچے کا بولنا بھی کمال ہے اور فیصلہ کرنا بھی کمال ہے. یہاں بھی دیکھو جب حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، اللہ نے صرف یوں نہیں کہا یہ عورت پاک دامن ہے، اللہ نے پہلے باپ باندھا ہے، اللہ نے پہلے مضمون بنایا ہے، اللہ نے پہلے بنیاد باندھی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. فرمایا خبیث عورتیں، بدبخت عورتیں، الخبیثات للخبیثین، خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہے. پھر کیا فرمایا؟ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ فرماتے ہیں پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ پاک اور بولو یار. پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے. ایمان بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ ماشاء اللہ. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور اس طرح کی تقریریں کدی کدی ملتی ہیں، پورا جھنگ دیکھ لو. تو اللہ نے پہلے باپ باندھا، بنیاد باندھی ہے. اللہ نے فرمایا محبوب ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہوتی ہے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں. میرے محبوب جیسے تم پاک ہو اسی طرح عائشہ بھی پاک ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے محبوب جس طرح تم پاک ہو اسی طرح عائشہ پاک ہے. میرے محبوب میں نے دنیا کی ہر ایک ایک چیز چن کر تجھے دی ہے. جس طرح تو پاک ہے، جس طرح تو اعلیٰ ہے، جس طرح تو افضل ہے، جس طرح تو کامل اور اکمل ہے، اسی طرح جس کی نسبت ہم نے تیرے ساتھ کی ہے ہم نے ان کو بھی بلندیاں دے دی ہیں. سبحان اللہ. یہاں ایک بات کرتا جاؤں. صدیق کے گھرانے کی بات ہو رہی ہے. ایک دفعہ ہاں قرآن پاک کے اندر آتا ہے 22واں پارہ سورۃ الاحزاب. اللہ خود فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. سبحان اللہ. فرمایا ایمان والو سنو. یہاں ایک بات کرتا جاؤں اگر ہو ایمان والے. سبحان اللہ. پھر کہنے لگا ہوں او ایمان والو سنو، اگر ہو ایمان والے اللہ ان کو کہہ رہا ہے سنو. فرمایا نبی کی بیوییں تمہاری مائیں ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی کی بیوییں تمہاری، سارے بولو نبی کی بیوییں تمہاری مائیں ہیں. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی بیوی ہیں اور ایسے نہیں ہیں، خدا کا منتخب ہے، سبحان اللہ. خدا کا انتخاب ہے، اللہ کا چناؤ ہے. اور قدم آگے بڑھا کے کہتا ہوں میرے رب نے میرے نبی کو جو دیا ہے چن کر دیا ہے. سبحان اللہ. میرے رب نے میرے نبی کو جو دیا ہے چن کر دیا ہے. اس جیسا دنیا میں کوئی نہیں. اور تم زبان کو دیکھو، بولیے کو دیکھو، کوئی سرائکی بولی ہے، کوئی پشتو بولی ہے، کوئی پٹھانی بولی ہے، کوئی انگلش زبان ہے، کوئی عبرانی زبان ہے. انہی بولیوں میں سے ایک عربی زبان ہے. اور دیکھو تو صحیح نا، اللہ چاہتے میرے نبی کو سرائکی زبان دے دیتے، اللہ چاہتے میرے نبی کو انگلش والی زبان دے دیتے، انگریزی زبان دے دیتے، اللہ چاہتے عبرانی زبان دے دیتے.
لیکن جس طرح میرا نبی افضل ہے، میرا نبی اعلیٰ ہے، میرا نبی شان والا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے اس زبان عربی کو میرے نبی کے لیے منتخب اس لیے کیا ہے، جس طرح میرا نبی کائنات میں اعلیٰ ہے، اسی طرح عربی زبان ساری زبانوں میں اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنی اعلیٰ، اتنی اعلیٰ، عربی زبان اتنی اعلیٰ ہے، اور مسلمانوں خدا کو اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے اسی زبان میں اپنا قرآن اتارا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن زبان عربی اتنی اعلیٰ ہے، کوئی پشتو ہے، کوئی سریکی ہے، کوئی عبرانی ہے، بلکہ جو کہتا ہوں کوئی گنگا ہے، مر کر قبر میں جائے گا، ان کو اپنی زبانوں کی نہیں عربی زبان میں سوال ہوگا۔ سبحان اللہ، کیوں؟ اس کی نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ سبحان، میں کس چیز کو چنوں؟ اور مسلمانوں غور کرو، میں کس چیز کو دیکھوں؟ اللہ نے میرے نبی کے لیے جس کا بھی انتخاب کیا ہے اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ کیوں؟ جس کے ساتھ جس کی نسبت ہوئی ہے وہ نبی جیسا بھی کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان، وہ نبی جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ کتنی قومیں ہیں؟ ساری قوموں کو دیکھو، ان میں سید قوم اعلیٰ ہے، سید قوم اشرف ہے، سید قوم افضل ہے۔ اللہ نے انتخاب اس قوم کا میرے نبی کے ساتھ عدلوں سے کیا ہے۔ سبحان اللہ، اس قوم پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ میرے نبی کو میرے رب نے جو زبان دی ہے اس عربی زبان پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ میرے رب کو، میرے رب نے میرے نبی کو جو قرآن دیا ہے، حالانکہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، اور یہ بھی تو آسمانی کتب ہے۔ میرے رب نے تورات موسیٰ کلیم اللہ کو تو دی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کو نہیں دی۔ اللہ پاک نے انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی ہے، لیکن قرآن مجید نہیں دیا۔ اللہ نے زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی ہے، قرآن نہیں دیا۔ کیوں؟ داؤد کے اوپر کسی کتاب کا مقام ہے، زبور کے اوپر کسی کتاب کا مقام ہے، انجیل کے اوپر کسی کتاب کا مقام ہے، تورات کے اوپر کسی کتاب کا مقام ہے، قرآن کے اوپر کسی کتاب کا مقام کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی کے اوپر کسی نبی کا مقام کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، میرے نبی کو اللہ نے جو کچھ دیا مسلمانوں، پرکھو تو صحیح نا، اور دیکھو تو صحیح نوجوانوں، جانچ پڑتال کرو۔ اللہ نے جو جو میرے نبی کو دیا ہے اس کا مقام اتنا اونچا ہے، اگر اس مقام کے اندر ان جیسے ایک لفظ بولنے لگا ہوں، اس مقام کے اندر اگر اس کا کلیک اس کے ساتھ بیٹھ جائے جس کی نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے، جو اس نسبت کی وجہ سے اس کے کلیک کا مرتبہ بلند نہیں، مرتبہ بلند ہے تو اسی کا ہے جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب تم یہاں تک پہنچ گئے، اور مہینوں میں ربیع الاول کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اللہ نے اس کو بلندی دی ہے۔ کتابوں میں قرآن کی نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اللہ نے اس کو بلندی دی ہے۔ ناموں میں اسم محمد کی نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اللہ نے اس کو بلندی دی ہے۔ یار جس کو بھی دیکھو گے نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اللہ نے اس کو بلندی دی ہے، اللہ نے اس کو اعلیٰ کیا ہے، اللہ نے اس کو افضل کیا ہے، اللہ نے اس کو پاکیزہ کیا ہے۔ پھر تم عائشہ رضی اللہ تعالی
مولانا کے متعلق اور جنگ جمل کو اٹھا کر وہ کیوں سوچتے ہو کہ ایسا اس طرح کی تھی؟ جنگ جمل کا سہارا لے کر من گھڑت کہانیوں میں کیوں جاتے ہو کہ ایسا علی کے مقابلے میں آئی تھی؟ کہو استغفر اللہ۔ وہ تم ادھر نہیں دیکھتے، قرآن کو نہیں دیکھتے، سبحان اللہ، ادھر دیکھتے ہو، قرآن کو نہیں دیکھتے۔ میرے بھائیوں، قرآن تو کہتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، فرمایا میرے محبوب تو بھی پاک ہے، تیری بیوی بھی پاک ہے۔ میں بات عرض کر رہا تھا، اللہ اکبر، یہ تو عنوان بھی ایسا ہے۔ قرآن کے اندر بہت ساری باتیں پڑی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کا آپس میں مکالمہ ہوا، بات چیت ہو رہی تھی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، اے نبی کا حرم، میرا مرتبہ بلند ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیسے بلند ہے؟ کہا کہ تو صدیق کی بیٹی ہے، میں نبی کی بیٹی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو صدیق کی بیٹی ہے، صدیق تو نبی کا خدمت گزار ہے، میں نبی کی بیٹی ہوں۔ ٹائم ساتھ نہیں دے رہا، آخری بات کرتا ہوں۔ بہت ساری باتیں ہوئیں، آخر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، تیرا مقام بھی اپنا ہے، میرا مقام بھی اپنا ہے، لیکن اتنی بات تو بتا، تیرے باپ محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا جب قیامت کا دن آئے گا ہر ایمان والا اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں جائے گا، تو میں اس فرمان کے مطابق دیکھتی ہوں قیامت کے دن تیرے ہاتھ میں علی کی انگلی ہوگی، میرے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ کی انگلی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، دل کرتا ہے میں اس مضمون کو جب چھیڑتا ہوں، دل کرتا ہے میں گہرائیوں میں جاؤں، قیمتی سے قیمتی باتیں بتاؤں۔ بہرحال یہ گھرانہ بہت عظیم ہے۔ صرف میں تمہیں اجنبی کیوں لگ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اتنے عرصے کے اندر تم نے بڑے خطیبوں کو سنا، ہاں جی، لیکن اس گھرانے کا تذکرہ ان کی زبانوں سے نہیں سنا۔ جس طرح سونے کی پلیٹ پڑی ہے، سونے کا ہار پڑا ہے، وہ ہے تو سونے کا، لیکن توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر دھول مٹی پڑ گئی ہے، لوگ ادھر دیکھتے نہیں ہیں، لیکن دھول مٹی پڑنے سے وہ سونا مٹی تو نہیں ہو جاتا، وہ سونے کی قیمت گر تو نہیں جاتی، وہ سونا سونا ہی ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، وہ جمعراتی لمڑالے مولویوں نے اس سونے وال ویکھیا نہیں ہے، ہکو رخ اختیار کیا ہے، اسی کی شان بلند کی ہے، اسی کی عظمت بلند کی ہے۔ لوگوں کی نگاہوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے دلوں میں ایک ہی بات اتری ہے، بس مقام ہے تو علی کا ہے، کسی اور کا ہے کوئی نہیں۔ اگر کسی اور کا ہوتا کبھی تو کوئی خطیب بولتا، کسی اور کا ہوتا کبھی تو کوئی واعظ بولتا، کسی اور کا ہوتا، اور کبھی تو مولوی کوئی بیان کرتا۔ جب کوئی مولوی بیان نہیں کرتا، معلوم ہوتا ہے صحابہ میں افضل علی ہے، اور بھائیوں افضل علی نہیں، افضل صدیق ہے۔ سبحان اللہ، فرق صرف اتنا ہے، یہ جو سونے کا ہار ہے اس کے اوپر نظر نہیں پڑی کسی کے، اور اس کے اوپر جو مٹی ہے یہ ہٹائی کسی نے نہیں، اگر ہٹا کے دیکھتے تو اس کی بھی عظمت برقرار ہے، سبحان اللہ، علی کی بھی عظمت برقرار ہے، لیکن ہم نے اپنی زبانوں سے نہیں دیکھنا، اپنے ذہنوں سے نہیں دیکھنا، اپنے دلوں سے نہیں دیکھنا، ہم نے تو محمد مصطفیٰ کی زبان کو دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ، توجہ میری طرف، ہم نے تو محمد مصطفیٰ کی زبان کو دیکھنا ہے۔ مجھے کوئی ایسی حدیث تو لا کہ ابو بکر بھی موجود ہو،
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ علی کا رتبہ بلند ہے، لیکن میں حدیث دکھاتا ہوں علی موجود ہے۔ حضور فرما رہے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء ابا بکر صدیق، اور کائنات کے لوگوں سنو، انبیاء کے بعد اگر اونچے مقام والا انسان ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں گزشتہ جمعہ بھی میں نے کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، اسی علی دی جتیاں دی خاک بھی نہیں ہے، بے شک علی دی جتیاں دی خاک بھی نہیں ہے، لیکن فضیلت بیان کرتے کرتے اس آڑ میں آ کر اگر دوسرے صحابہ پہ انگلی اٹھائے گا تیری انگلی توڑ دوں گا، زبان کھینچے گا تیری زبان گدی سے نکال دوں گا۔ یاد رکھ، قرآن کے وارث بھی ہم ہیں، ابو بکر کے وارث بھی ہم ہیں، فاروق اعظم کے وارث بھی ہم ہیں، عثمان غنی کے وارث بھی ہم ہیں، حضرت علی شیر خدا کے وارث بھی ہم ہیں۔ سبحان اللہ کیوں؟ علی تراویحوں والا، ہم تراویح پڑھتے ہیں، علی قرآن والا، ہم قرآن پڑھتے ہیں، علی ایمان والا، ہم ایمان والے ہیں۔ سبحان اللہ آخری بات کر رہا ہوں، تنہائی میں کبھی سوچنا بھائیو، فرقے بہت ہیں، فرقے بہت ہیں، اور میری طرح جس طرح میں کہہ رہا ہوں، ہر خطیب اپنے فرقوں کی ڈھال لے کر کہے گا میں سچا، میں سچا، میں سچا، تم کہو گے ہم کدھر جائیں۔ میں اتنا ہی کہتا ہوں، کبھی قرآن اٹھاؤ، جو احکام قرآن کے اندر ہیں، اگر صحابہ پہ تبرہ کرنے والا ان احکامات پر وہ عمل کر رہا ہے پھر ان کو سچا مان لو، اگر صحابہ کا دیوانہ قرآنی احکام پر عمل کر رہا ہے پھر ان کو سچا مان لو۔ سبحان اللہ قرآن میں جو حکم آیا، پردے کا حکم آیا، صحابہ کا دیوانہ عمل کرتا ہے۔ سبحان اللہ تراویح کا حکم آیا، صحابہ کا دیوانہ عمل کرتا ہے۔ 5 نمازوں کا حکم آیا، صحابہ کا دیوانہ عمل کرتا ہے۔ وضو کا حکم آیا، صحابہ کا دیوانہ عمل کرتا ہے۔ جمعہ کا حکم آیا، صحابہ کا دیوانہ عمل کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم آیا، صحابہ کا دیوانہ عمل کرتا ہے۔ اور صحابہ کا پیروکار ابو بکر صدیق کو خلیفہ بلا فضل ماننے والا، الف سے لے کر والناس تک سارے قرآن کے احکام پر ایمان رکھتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے۔ اور صدیق پہ تبرہ کرنے والے کو اور تنہائی میں دیکھ، اور جس کدی سنجائی نہ کیتا ہوئے انہوں علی نال کیڑا تعلق، علی تو پاک ہے اور پاک زبانوں پہ آتا ہے۔ سبحان اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔